سے لوگ جلوسوں پر، نعتوں پر کفر کا، شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. خدا را ایسا نہ کریں. جس چیز کا قرآن میں اور حدیث میں منع ہونا اس کا کرنا بدعت ہوتا ہے. یہ دو کام اللہ لوگوں سے، ایسے لوگوں سے کرواتا ہے جن کو عشق اور محبت ہو. ایک جیسے اللہ تعالیٰ نے پورا جہان بنایا، ورفعنا لک ذکرک، کہ میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یا اللہ میں نے تمہیں ساری جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نور ہی نور پوری دنیا میں پھیل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے مشرق مغرب شمال جنوب سارے چمک اٹھے. سورج چاند تارے جو چمکائے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اللہ کا سجانا اپنی شان کے مطابق. ہم جو گناہ گار ہیں اپنی عشق اور محبت کے لیے جھنڈیاں تھوڑی سی لگا لیتے ہیں. پھر تو شرک کا فتویٰ نہ لگائیں. درود شریف اللہ خود بھی پڑھتا ہے، فرشتوں سے پڑھواتا ہے اور ہم سے بھی پڑھواتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عشق اور محبت کرتے ہیں. عشق اور محبت کرنے والے درود شریف نہیں پڑھتے، نہ وہ سجاتے ہیں گھروں کو اور اس کو جیسے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو سجایا. کیا جبرائیل امین نے خوشی نہیں منائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آیا دنیا میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں ایک کعبہ اللہ کی چھت پر جھنڈا لگا کے خوشی کا اظہار نہیں کیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے کچھ عرصے پہلے حضرت بی بی آمنہ کو خوابوں میں کیسو کچرا کے محلات نہیں دکھائے گئے چمکتے ہوئے؟ کیا بت اوندے ہوں نہیں گرے؟ یہ خوشی نہیں ہے؟ کیا آسمان اور زمین نے خوشی نہیں بنائی؟ سورج نے، چاند نے، ستاروں نے ٹمٹما کر خوشی نہیں بنائی؟ کیا جبرائیل نے خوشی نہیں بنائی؟ ہمارے خوشی منانے پر فتوے ہیں. جس چیز کا منع ہے وہ بدعت ہے. حدیث میں اور قرآن میں آپ دکھا نہیں سکیں گے. کیا میں میلاد اس کا نہ بناؤں جس نے میرے اوپر اتنے احسان کیے، جس نے میرے خاطر طائف کے پتھر کھائے؟ میں ان کا درود شریف نہ پڑھوں، ان کے میلاد نہ بناؤں؟ جنہیں کفار مکہ کے اوجریاں اپنے اوپر ڈلوائیں، آپ قتل کے منصوبے بنائے گئے، اتنی تکالیف، آپ کیا اٹھے کہ اللہ کن لوگوں کے حوالے کر دیا؟ میں اس کا میلاد نہ بناؤں جو ساری رات کھڑے ہو کر کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، کہ بہت سی امائیں ہاتھ لگا کر تصور کر ان کو محسوس ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ روح نہ پرواز کر گئی ہو. اتنی لمبی لمبی قیام کیے ہمارے لیے، اتنے لمبے لمبے سجدے کیے کہ پرلوں کو دوسروں کو گمان ہونے لگا کہ کہیں روح تو نہیں پرواز کر گئی. کہ میں اس کا میلاد نہ بناؤں؟ طائف کے پتھر اٹھائے لوح لوان ہو گئے کہ میں ان کا میلاد نہ بناؤں میرے لیے؟ اپنے شہزادوں کو شہید کروایا دین کو بچانے کے لیے، اپنا خاندان کٹوا دیا دین کو بچانے کے لیے، کہ میں اس کا میلاد نہ بناؤں، اس کا اللہ کا شکر ادا نہ کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکریہ ادا نہ کروں؟ میں اسی بات میں پھنسا رہوں؟ میں نے آخر خوشی کا کوئی کچھ تو اظہار کرنا ہے نا. جو اللہ نے فلیفرحوا کا جو معنی بتایا کہ جسم سے اور آپ کے اعضاء سے اور چہرے سے پتہ چلنا چاہیے، خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، محبت و دل سے ہوتی ہے. کیا میں بھول جاؤں ان کے احسانات؟ ہاں، میں نے جلوس کے ساتھ، جھنڈیوں کے ساتھ، میلاد کے ساتھ، نعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. پھر ہے میرا میلاد. خالی میلاد ملانا ہے، خالی نعرے مارنا میرا میلاد نہیں ہے. میں نعتیں پڑھتا رہوں، بے نمازی پھرتا رہوں. ہاں جی، روزوں کا مہینہ ہے، میں روزے نہ رکھوں، عاشق رسول ہوں. میرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، میں عاشق رسول ہوں. گناہ میں مبتلا ہوں، شادیوں میں خرافات ہے، میں عاشق رسول ہوں. میں شراب کو بیچ بھی رہا ہوں، پی بھی رہا ہوں، پلا بھی رہا ہوں، میں عاشق رسول ہوں. سود کھا بھی رہا ہوں، دے بھی رہا ہوں، لے بھی رہا ہوں، میں عاشق رسول ہوں. ایسا نہیں. عاشق تو وہ ہے جو پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے، آپ کی سیرت کے اوپر چلے، آپ کی تعلیمات کے اوپر چلے. اصل تو عاشق وہ ہے. میں اور آپ کہاں ہیں عاشق؟ دور دور کام. عاشق تو صحابہ تھے، پھر تابعی تھے، تبع تابعین تھے، بزرگان دین تھے، جو تھوڑی چھوٹی باریکیوں میں، کہ کیسے باریکی کہ ایک صحابی نے کچر والے کو پیسے دیے کہ میرا سامان فلانی جگہ پہنچانا ہے. پھر بعد میں یاد آیا کہ ایک خط بھی تھا. جب خط دیا تو اس خط میں کتنا وزن ہوگا؟ لیکن صحابی کہا نہیں، پہلے جو پیسے ہم نے معاملہ طے کیا تھا پیسوں کا
اس وقت خط نہیں تھا. اب یہ خط ہے, اب پیسے بتائیں کتنے ہیں. اتنی باریکی ہیں, ایسی زندگی گزاری ہے. حلال کو حلال جانا, حرام کو حرام جانا, برے کو برا جانا, اچھے کو اچھا جانا, تقوی اختیار کیا. جب ہے میرا جلوس نکالنا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر زندگیاں نہیں پلٹ دی, سوچیں نہیں تبدیل کر دی؟ وہ باپ جو بچی کو زندہ دفن کر کے خوشیاں مناتا تھا, فخر محسوس کرتا تھا, میں اپنی بچی کو دفن کر آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے زمانہ پلٹ گیا, سوچیں تبدیل ہو گیا. وہی باپ 5ویں بیٹی کی شادی کرنے کے لیے 100 سال کی عمر میں, 80 سال کی عمر میں 100 کلو کی بوری اٹھا کر مزدوری کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں نے 5ویں بچی کی شادی کرنی ہے, فخر سے کہہ رہا ہوتا ہے. کیا لوگوں کے زندگی تبدیل نہیں ہوگی؟ کیا لوگوں میں دین نہیں پھیل گیا؟ کیا بت ہوندے نہیں گر گئے؟ کیا دین نے بے حیائی کو ختم نہیں کیا؟ کیا پردے کا ارتکاب نہیں کیا دین نے؟ بہنوں ماؤں میں پردہ نہیں آیا کیا؟ جس گھر میں نہیں ہے تو نہیں ہے, جس میں ہے تو الحمدللہ پردے کا انتظام ہے. دین پر جو چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صدقے ہمیں بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.